آئیے سمجھتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے کا آغاز ہم اسی جملے سے کریں گے۔ آج ہمارا مقصد مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی مستند تعلیمات کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے اصل احکامات اور اس کی جو بہت ہی گہری روحانی حقیقت ہے نا، اس کو دریافت کرنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا اس خوبصورت قول پر غور کیجیے۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہی دراصل ہمارے آج کے اس تجزیے کا نچوڑ ہے۔ مطلب جو رسمیں اور ثقافتی کہانیاں ہم نے خود بنا لی ہیں، ان کو اگر ہم مستند روایات سے الگ کر دیں تو ہمیں اس تہوار کا اصل روحانی مقصد بالکل صاف سمجھ آ جائے گا۔ تو آج ہم کن باتوں پر بات کریں گے؟ عید کی ابتدا، اس کے آداب، نماز عید کے مستند طریقے، قربانی کے رولز، حقیقی صدقہ کیا ہے، اور آخر میں کچھ عام غلط فہمیوں کا ازالہ۔ بس انہی تمام پہلوؤں کو ہم تاریخ سے لے کر گوشت تقسیم کرنے کے احکامات تک باری باری تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں عید الاضحیٰ کی ابتدا کی طرف۔ یہ دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح جاہلیت کے دور کی تقریبات کو ختم کر کے انہیں خالص شکرانے اور عبادت کے ان عظیم دنوں سے تبدیل کر دیا۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ عید کا مطلب ہے لوٹ آنے کا دن، یعنی اللہ کی رحمت کا لوٹنا، اور جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے نا، انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 10 دنوں تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ ایک طرح سے وہ حجاج کرام کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور روحانی طور پر اس عظیم عبادت کی فیلنگ میں ان کے بالکل ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں عید کے دن کے آداب اور باطنی پاکیزگی کی۔ عید کی شبہ جو بھی ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں نا، وہ صرف ایک روٹین نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک کمال کا روحانی اشارہ چھپا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر غسل کرنا، یہ صرف جسمانی صفائی کا نام تھوڑی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں کو دھو رہے ہیں۔ اسی طرح خوشبو لگانا اور صاف ستھرے کپڑے پہننا دراصل اپنے آپ کو اچھے اخلاق اور حیا کے غلاف میں لپیٹ لینے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہاں، ایک اور بڑی عظیم بات، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ اور آنے والے دونوں سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر 9 سے 13 تاریخ تک جو ہم مسلسل بلند آواز میں اللہ اکبر پکارتے ہیں، یہ اس بات کا باقاعدہ اعلان ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں نماز عید کے طریقوں کی طرف۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، اور وہ یہ کہ اسلام صحابہ کرام کی مستند روایات کی بنیاد پر ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت وسعت اور لچک فراہم کرتا ہے۔ اب ذرا اس تفصیل کو دیکھیں، کتنی دلچسپ بات ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے ایک نہیں بلکہ 3 بالکل درست اور مستند طریقے موجود ہیں۔ حنفی، اہل حدیث اور دیگر صحابہ کے طریقے۔ یہ چیز دین کے اندر موجود اس خوبصورت تنوع کو ظاہر کرتی ہے جس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ ایک اور اہم فرق، جمعہ کی نماز کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد صرف ایک ہی مسلسل خطبہ دیا، اور سب سے بڑی بات، اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا کہ خواتین اس اجتماع میں لازمی حاضر ہوں اور اس کا حصہ بنیں۔ چلیے اب اس بنیادی عمل کی طرف چلتے ہیں جس کے گرد یہ سارا دن گھومتا ہے، یعنی قربانی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں مکمل فرما برداری کا اظہار ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم آزمائش تھی۔ تو جب بھی جانور خریدنے لگیں، عمر کے ان مخصوص اصولوں کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں، بھیڑ یا دمبا اگر دیکھنے میں صحت مند اور 1 سال کا لگے تو 6 مہینے کا بھی قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی تمام جانوروں یعنی بکرا، گائے یا اونٹ کا لازمی طور پر 2 دانتا ہونا ضروری ہے، یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جانور کا بہت احتیاط سے معائنہ کرنا بھی ضروری ہے نا۔ مستند احادیث میں واضح طور پر ان 4 جسمانی عیوب کا ذکر ہے، جن میں اندھا پن، واضح بیماری، لنگڑا پن اور انتہائی کمزوری شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عیب بھی ہو تو جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل میں سنت کے مطابق پورے گھرانے کی طرف سے صرف ایک جانور کی قربانی ہی مکمل طور پر کافی ہے، بس ایک۔ یہ جو محض دولت کا دکھاوا کرنے کے لیے بہت سے جانور جمع کر لیے جاتے ہیں نا، یہ شریعت کے اصل روح کے خلاف ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کے بعد گوشت کا کیا کرنا ہے۔ معاشرے میں انصاف اور کمیونٹی کی مدد کیسے کی جائے، اب اس حصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کا حکم اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا لازمی ہے، خود کھائیں، رشتہ داروں میں بانٹیں، اور مولانا اس بات پر خاص زور دیتے ہیں کہ یہ گوشت اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ بانٹنا نہ صرف بالکل جائز ہے بلکہ ایک نہایت پسندیدہ اور نیک عمل ہے۔ ہم سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہسٹری میں ایک بہت دلچسپ حوالہ ملتا ہے 3 دن کا اصول۔ تاریخ میں ایک دفعہ قید کے دوران گوشت کو 3 دن سے زیادہ گھر میں رکھنے سے سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔
मतलब अगर बाहर लोग भूखे हैं और हम फ्रीजरों में गोश्त महीनों के लिए स्टोर कर लें तो भाई कुर्बानी का सारा फिलाही मकसद ही खत्म हो गया ना। इसीलिए मौलाना बड़ी सख्ती से ये मशवरा देते हैं कि दिखावे के जानवरों पर लाखों रुपए ज़ाया करने के बजाय इस इजाफी रकम का रुख बदलें। इससे लाइब्रेरियां बनवाएं, किसी गरीब की तालीम का खर्चा उठाएं या हॉस्पिटलों में मदद करें। ये है असल फ़ायदा। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम मुस्तनद रिवायात को सामने रखकर उन गलत फहमियों का इजाला करेंगे जो हमारे मुआशरे में बहुत आम फैली हुई हैं। मिसाल के तौर पर यह जानना कितना हैरत अंगेज है कि वो सारी मशहूर कहानियां कि जानवर पुलसिरात पर सवारी बनकर पार लगाएगा या उसके हर बाल के बदले एक गुनाह माफ होगा, दरअसल उनकी कोई मुस्तनद बुनियाद नहीं है। ये या तो मनगढ़ंत है या इंतहाई ज़ईफ। ठीक है, सवाब का दारोमदार तो निरे तक़वा पर है। एक और बहुत आम गलतफहमी, याद रखें, मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना हाँ बतौर सदका बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है। और सबसे अहम बात, ऐसी कुर्बानी का गोश्त अपने फ्रीजरों में जमा करने के बजाय लाजमन गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम होना चाहिए। और कसाब की उजरत के हवाले से तो शरीयत का बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है। कसाब को उसकी मेहनत का मुआवजा पैसों की शक्ल में पूरा मिलना चाहिए। कसाब की उजरत के बदले उसे कुर्बानी के जानवर की खाल या गोश्त हरगिज़ नहीं दिया जा सकता, ये बिल्कुल नाजायज़ है। इन सारी बातों का खुलासा दरअसल यहाँ आकर होता है। देखिए, अल्लाह तक ना तो इन जानवरों का गोश्त पहुँचता है और ना ही उनका खून। वहाँ अगर कुछ पहुँचता है तो वो है हम सबका तकवा, यानी वो खालिस नियत और अल्लाह की रज़ा के सामने मुकम्मल फरमाबरदारी ही हमारी असल कमाई है। तो इस पूरे तज्ज़िये के इख्तिताम पर एक बहुत अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब कुर्बानी का ये फरीज़ा अदा किया जाता है तो क्या हमारी नीयत वाकई बिल्कुल खालिस होती है या फिर वो कहीं ना कहीं माशरे में इज्जत बनाने और दिखावे की ख्वाहिश के पीछे दबकर रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए।